جان جان ہندوستان، دل دل ہندوستان. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دا لوکل جرنلسٹ، اور اس وقت ہمارے بیچ موجود ہیں جناب محمد ممتاز صاحب، جو کہ کلکتہ خلافت کمیٹی کے ایگزیکٹو ممبر ہیں. آج ایک طرف جہاں پورا دیش آزادی کا جشن منا رہا ہے، 75 سال منا رہا ہے، امرت مہوتسو منا رہا ہے، آئیے جناب محمد ممتاز صاحب سے چند باتیں کرتے ہیں. سر، دا لوکل جرنلسٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے. شکریہ. جشن آزادی کے 75 سال کے موقع پر کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ یوم آزادی، جشن آزادی ہم منا رہے ہیں. 140 کروڑ عوام کو پورا حق پہنچتا ہے جشن منانے کا، لیکن اس جشن میں کچھ کرب بھی محسوس کرتے ہیں ہم. جیسے کہ جس دن آزادی ملی اس دن شاعر نے اپنے دل کی آواز اس طرح کہا تھا: یہ داغ داغ اجالا، یہ سب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں. ہم نے اس طرح کی آزادی، بٹوارے والی آزادی نہیں مانگی تھی. اور ایک بات، حقیقت سے لوگ آنکھ چراتے ہیں. میں اگر یہ کہنا چاہوں کہ ہندوستان کی تاریخ میں آزادی کے لیے جو تحریکیں شروع کی گئیں ان میں بیشتر کے دائی اور بانی علماء کرام تھے. 1857 کا واقعہ تو ہم لوگ یاد رکھتے ہیں، لیکن 1857 سے 100 سال پہلے اسی بنگال میں سراج الدولہ نے انگریزوں سے لڑائی لڑی اور جام شہادت نوش کیا. 1857 سے اور پہلے میسور میں ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں سے لڑائی کی اور جام شہادت نوش کیا، یہاں تک کہ ان کے اولاد کا سر قلم کر کے ان کے سامنے پیش کیا گیا. پھر آتے ہیں 1857 میں بہادر شاہ ظفر کا، ان کے ساتھ بھی وہی ہوا، ان کے اولاد کا سر قلم کر کے تخت پر ان کو پیش کیا گیا. یہ قربانیاں تھیں ان کی، یہ جذبہ تھا. 1857 کے بعد اتنا ظلم کیا گیا انگریزوں کے ذریعہ کہ خصوصی طور سے مسلمان جو تھے نا وہ ایک دم پیچھے ہو گئے تھے، ایک دم خاموش ہو گئے تھے، ایک سناٹا سا تھا ایک دم. لیکن ہمارے علماء کرام نے اس کو جلا دیا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے تربیت یافتہ لوگ جنگ آزادی کے لیے آگے بڑھتے رہے. آپ سید احمد شہید، سید محمد ضامن شہید اور مولانا عبید اللہ سندھی، شیخ الہند مولانا محمود حسن سے لے کر کے ابوالکلام آزاد تک سینکڑوں علماء کرام آپ کو ملیں گے جن کا تاریخ کے اوراق میں آج کی نسل اگر مولانا ابوالکلام آزاد کو بات دے دے تو ہماری نسل ان لوگوں کا نام تک نہیں جانتی ہے. یہ بڑی افسوس کا بات ہے. بہرکیف 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کا جنم ہوا اور مہاتما گاندھی جی 1914 میں ہندوستان تشریف لائے. اس سے پہلے آپ دیکھیں گے مولانا قاسم نانوتوی، امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، احمد رشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں نے جنگ آزادی سہارنپور، میرٹھ وغیرہ میں انگریزوں سے جنگ لڑ چکے تھے. ایک دور یہ ہوا. دوسرا دور آپ دیکھیں گے شیخ الہند محمود حسن، جن کو نام سے ہم جانتے ہیں ریشمی رومال تحریک. وہ تحریک بھی کامیاب ہونے والی تھی، لیکن اب وہ دور تھا
پورے ہندوستان میں خلافت تحریک برپا تھی. محمود حسن غیر ملک جا کر کے راستہ ہموار کر رہے تھے، لیکن شریف حسین یعنی شریف مکہ انہوں نے شیخ الہند مولانا محمود حسن کو گرفتار کر کے انگریزوں کے ایما پر ان کی مرضی کے اوپر، کیونکہ انہوں نے خلافت عثمانیہ سے غداری کی تھی اور برطانیہ کا ساتھ دے رہے تھے، برطانیہ کے ایما پر محمود الحسن شیخ الہند محمود حسن کو گرفتار کیا اور وہ اسیر مالٹا ہوئے. یہ ایک دور چلا گیا علماء کرام کا. دوسرا ایک دور 1919 میں شروع ہوا، خلافت تحریک برپا ہوئی. پورا ہندوستان اس میں ملوث تھا ایک دم. خلافت تحریک اس لیے کیونکہ اتحادی فوج خلافت عثمانیہ کے حصے بکھرے کر رہے تھے اور یہاں بھی برطانیہ کی حکومت تھی، تو خلافت عثمانیہ کی حمایت میں ہمارے علماء کرام خلافت تحریک برپا کیا. امید تھی کہ اگر خلافت عثمانیہ برقرار رہ جائے تو ہمارا ملک بھی آزاد ہو جائے گا. لیکن وہ تحریک چل ہی رہی تھی، لیکن افسوس کہ خلافت تحریک 1924 میں ختم ہو گئی اور خلافت کا خاتمہ ہو گیا. اس وقت خلافت تحریک ایک ایسی تحریک تھی جبکہ خلافت تحریک کے روح رواں مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، عبدالباری فرنگی محل، اس طرح علماء کرام سب کے روح رواں تھے. لیکن میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارے علماء کرام کی فراخ دلی دیکھیے، فراخ دلی. خلافت تحریک میری نگاہ میں خلافت ایک بات پوچھنا چاہیں گے محمد ممتاز صاحب، چونکہ آپ کلکتہ خلافت کمیٹی سے جڑے ہوئے ہیں جی تو خلافت کمیٹی کا ملک کی آزادی میں ایک بہت بڑا رول رہا ہے. جی اب یہاں سے آپ بیان کریں کہ کس طرح سے انگریزوں کے درمیان اور انگریزوں کے مخالف انہوں نے راستے ہموار کیے، جس کو کہ خلافت کمیٹی نے بھی ملک کی آزادی میں بہت بڑا رول پلے کیا. بے شک اصل شروعات تو یہیں ہو رہی ہے. یہ ملک کی آزادی کے لیے ہی میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے علماء کرام کی فراخ دلی دیکھیے کہ خلافت تحریک میری نگاہ میں مسلمانوں کے لیے خالص مذہبی تحریک تھی. 1919 سے 1924 تک خلافت تحریک یہ خالص مذہبی تحریک تھی، لیکن ہمارے علماء کرام کی فراخ دلی کا اپنا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے خالص مذہبی تحریک کی قیادت بھی گاندھی جی کو سونپ دی. یہ بہت بڑی فراخ دلی ہے کہ اور میری نگاہ میں گاندھی جی کو قیادت سونپنا وقتی طور سے قرآنی ہدایات اور احکامات کے برعکس تھا، لیکن پھر بھی ہمارے علماء کرام نے قیادت گاندھی جی کو سونپ دی، جبکہ خلافت تحریک کے روح رواں مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی تھے. اس طرح سے ہمارے علماء کرام نے لاکھوں علماء کرام کو پھانسی چڑھایا گیا، موت کے گھاٹ اتارا گیا، جن کا ذکر نہیں ہے، گمنام. بہت سارے گمنام مجاہدین آزادی ہیں جن کا نام میں سینکڑوں نام میں اس وقت کہہ سکتا ہوں، لیکن وقت اجازت نہیں دیتی. سیف الدین کچلو بولیے، کن کا نام لے، آصف علی ہے، کافی لوگ ہیں، حکیم اجمل خان ہے، مولانا ابوالکلام آزاد ہے، بہت سارے لوگ ہیں، لیکن ان لوگوں کا ذکر نہیں ہوتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان کی آزادی میں صرف مولانا ابوالکلام آزاد کا ہی نام رہ گیا، لیکن اور کوئی مسلمان تھے ہی نہیں لگتا، جبکہ یہ حقیقت سے بہت دور ہے. بہرکیف 1924 میں خلافت تحریک کا جو مذہبی خالص تحریک تھی اس کا خاتمہ ہو گیا، لیکن گاندھی جی دور اندیش تھے. انہوں نے کہا تھا کہ میں اگر پیغمبر ہوتا اور مجھے معلوم ہوتا کہ خلافت تحریک کا یہ اثر ہوگا تو بھی میں خلافت تحریک میں شریک ہوتا، اور جو جنون پیدا ہوا ہے خلافت تحریک کے ذریعہ
وہ جنون کو میں اور دبنے نہیں دوں گا، گاندھی جی نے کہا تھا، اور اس جنون کو بعد میں استعمال ہوا۔ وہ جنون جو ہے، اگر میں یہ کہوں کہ خلافت تحریک جنگ آزادی کا سنگ میل ہے تو بیجا نہ ہوگا، خلافت تحریک جنگ آزادی کا سنگ میل ہے تو بیجا نہ ہوگا۔ بہرکیف 1925 میں RSS کا قیام ہوا، 1924 میں خلافت تحریک کا جو اصل تحریک تھا، خلافت ہی ختم ہو گیا تو پھر خلافت کو کوئی معنی نہیں رہا، اس کو جنون کو استعمال کیا جنگ آزادی میں۔ 1924 میں خلافت تحریک کا خاتمہ ہوا اور 1925 میں RSS کا قیام عمل میں آیا۔ ممتاز صاحب، آپ سے میرا ایک سوال یہ ہوگا کہ سر RSS کا کیا رول رہا ہے ملک کی آزادی میں، یہ بھی ذرا سا اجاگر کرتے چلے آپ۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ 1925 میں RSS کا قیام ہوا اور ان لوگوں نے، ہیڈگیور نے قائم کیا، ساورکر اس کے تھے، گولوالکر تھے، ان لوگوں نے جنگ آزادی میں ان لوگوں کا کوئی رول نہیں ہے۔ اس کی مثال دیکھیے نا، یہی RSS کی سوچ نے 1948 میں گاندھی کا قتل کیا گیا، اور آج یہ لوگ گاندھی کا نام استعمال کرتے ہیں، نیتا جی سبھاش چندر بوس کا نام استعمال کرتے ہیں، یہ RSS کے لوگ، RSS کے پولیٹیکل ونگ والے لوگ، جبکہ جس وقت نیتا جی سبھاش چندر بوس انڈین نیشنل آرمی تشکیل دے رہے تھے، آزاد ہند فوج تشکیل دے رہے تھے، تو اس وقت ساورکر اپنے لوگوں کو یہ ترغیب دے رہے تھے کہ آپ لوگ برطانوی فوج میں شامل ہو، نیتا جی کے فوج میں شامل ہونے سے روک رہے تھے۔ یہ ان کا سوچ تھا RSS کا۔ تو یہی وجہ ہے کہ ممتاز صاحب کی بات نکلے گی تو بہت دور تلک بہت جائے دور گی، تک نکلے گی۔ اور ذرا سی بات کا افسانہ بنا رکھا ہے، اور 52 سالوں سے جو ہے کہ RSS کے ہیڈ کوارٹر میں جو ہے کہ لال ترنگا جھنڈا نہیں لہرایا گیا، اور آج جو ہے پورے ملک کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہر گھر ترنگا۔ کیا کہنا چاہیں گے محمد یہ ایک ممتاز صاحب؟ دکھاوا ہے ان لوگ کا، ان لوگ کا ایک خفیہ ایجنڈا ہے۔ یہ جو چیز یہ لوگ دکھا رہے ہیں نا، یہ اوپری سطح پر ہے۔ یہ ساورکر گولوالکر کے ماننے والے لوگ ہیں یہ لوگ۔ دیکھیے، یہ لوگ الیکشن میں جب جاتے ہیں تو یہ لوگ ساورکر کے نام پر ووٹ نہیں مانگتے، گولوالکر کے نام پر ووٹ نہیں مانگتے، ہیڈگیور کے نام پر ووٹ نہیں مانگتے۔ یہ لوگ آج بھی دھوکہ دے رہے ہیں 140 کروڑ عوام کو، اپنی زبان میں، دل میں کچھ ہے، زبان میں کچھ ہے ان کے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بہت ساری جو سیاسی پارٹیاں تھیں غیر BJP، یہ ان لوگوں کی سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہیں جس کا یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب یہ لوگ کا منشا کیا ہے؟ ان لوگوں کا منشا یہ ہے کہ یہ اکثر اپنی پرمپرا، اپنی سنسکرتی کی بات کرتے ہیں، ہندو پرمپرا اور ہندو سنسکرتی کی بات کرتے ہیں۔ آنے والے وقت میں شمس الدین بھائی، اگر 140 کروڑ عوام نہیں جاگے تو حالات بہت خراب ہونے والے ہیں۔ میں دوسری طرف چلا جا رہا ہوں۔ پہلے یہ بات ختم کروں گا، یہ جو RSS کی جو سوچ ہے، میں پہلے بھی شاید آپ کے سامنے کہا ہوگا، یہ 2 قومی 2 نیشن تھیوری، یہ ساورکر کا پیش کیا ہوا ہے۔ غالباً 1931 یا دہائی میں انہوں نے کہا تھا، 2 قومی نظریہ انہوں نے پیش کیا تھا، اور RSS کی سوچ کو، جو 2 قومی نظریہ کی سوچ کو مسٹر جناح نے عملی جامہ پہنایا۔ مسٹر جناح نے ساورکر کی سوچ کو عملی جامہ پہنایا، 2 نیشن تھیوری کا جو فلسفہ تھا ساورکر کا، اس کو عملی جامہ یا امپلیمنٹ مسٹر جناح نے کیا۔ اور مسٹر جناح نے اس طرح کیا کہ میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے، ان کی جو سیاسی پارٹی مسلم لیگ جو پارٹی تھی، وہ مسلم لیگ پارٹی جو ہے مسلمانوں کا استحصال کیا، مسلمانوں کو ایکسپلائٹ کیا۔ کوئی مسلمان، ہم سمجھتے ہیں اس وقت بھی 95% مسلمان بٹوارا نہیں چاہتے تھے، اور ہمارے علماء کرام تو نہیں چاہتے تھے۔ جب آخری وقت آیا، ایک بات دیکھیے، 1940 سے 1946 تک
1940 سے 1946 تک انڈین نیشنل کانگریس کے صدر کون رہے؟ مولانا ابوالکلام آزاد. کوائٹ انڈیا موومنٹ 1942 میں جو فیصلہ لیا گیا 9 اگست 1942 کو کس کی صدارت میں ہوا؟ کوائٹ انڈیا موومنٹ کا فیصلہ کس کی صدارت میں ہوا؟ مولانا ابوالکلام آزاد کی صدارت میں ہوا، فیصلہ لیا گیا. اور اسی رات جو ہے بہت سارے کانگریسی نیتاؤں کو انگریزوں نے اریسٹ کیا. جواہر لال نہرو کو بھی، ابوالکلام آزاد، آصف علی، بہت سارے لوگوں کو. آپ قلعہ احمد نگر میں مولانا ابوالکلام آزاد ہیں، جواہر لال نہرو ہیں، آصف علی ہیں، سب. اس وقت ایک واقعہ ہوا جب وہ قلعہ احمد نگر میں تھے مولانا ابوالکلام آزاد. اسی بالی گنج سرکولر روڈ سے یہاں سے نکلے تھے وہ. ان کی اہلیہ یہیں موجود تھی، ان کی وائف یہیں موجود تھی، آخری ملاقات تھی ان کی. اب یہاں سے جب نکلے وہ، اور وہاں اس وقت جو ہے مطلب کمیونیکیشن میں پابندی تھا انگریزوں کا. ان کی طبیعت بگڑی، زلیخا بیگم کی طبیعت بگڑی، تو یہاں سے خط وہ لکھتی تھی. وہ خط یہاں سے 15 دن 20 دن میں پہنچتا تھا، بہت اسکروٹنی کے بعد. تو سب باتیں ہوتی تھی ان میں، لیکن اپنی بیماری کا ذکر وہ نہیں کرتی تھی. لیکن وہاں جو سپروائزر وغیرہ سے، جو ریڈیو وغیرہ سے خبر تو مل ہی جاتا تھا مولانا کو طبیعت خراب ہے. لیکن ایک دن اچانک خبر آیا کہ وہ انتقال کر گئی. یہ خبر پہنچا ان کو، مولانا ابوالکلام آزاد کو. سپروائزر آتے ہیں ان کے پاس اور بولتے ہیں کہ آپ ایک درخواست لکھ دیجئے، آپ کو پیرول میں جانے دیا جائے گا، پیرول میں آپ کو رہا کر دیا جائے گا، وہ بھی آپ کی وائف کا جنازہ میں شریک کرنے کے لیے. اب بہت ایگوئسٹک تھے وہ، ایک درخواست تک برطانوی حکومت کو لکھنے کو تیار نہیں، اس لیے کہ وہ درخواست لکھیں گے تو وہاں ریکویسٹ ہوگا، وہاں پر مطلب ریکویسٹ کرنا پڑے گا. ہم جن کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں اور ان کو ہم اپنے ذاتی کام کے لیے ان کو ہم ریکویسٹ کریں کہ ہم جانے دیجیے اپنے بیوی کے جنازے میں. جواہر لال ان کو مزاج کو سمجھتے تھے، لیکن وہ آخر دم تک وہ یہاں نہیں آئے. ایک طرف یہ ہے کہ ایک درخواست بھی اپنی بیوی کے انتقال پر گوارا نہیں کرتے تھے، اور ایک طرف ساورکر ہیں، سنتے ہیں کہ 3 بار چٹھی لکھا برطانیہ کو، کوئی بولتے 6 بار لکھا برطانیہ کو، اور ان کی تعریف و توصیف کرنے والے یہ ساورکر آج ہندوستان کی جنگ آزادی کی بات کرتے ہیں. یہ لوگ جن کا کوئی حصہ نہیں ہے، کسی طرح کا حصہ نہیں ہے جنگ آزادی میں، بلکہ اور انگریزوں کی دلالی کیے یہ لوگ، یہ RSS والے اور اس کے پولیٹیکل. یہی وجہ ہے ممتاز صاحب کی دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی سیاسی معمول ہوتا ہے یا پولیٹیکل ایشوز ہوتے ہیں تو ایسے وقت پہ ملک کو جنہوں نے آزادی کرایا، مہاتما گاندھی جی، جواہر لال نہرو، مولانا ابوالکلام آزاد، اور بھی مختلف ماسک، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان گنگا جمنی تہذیب کا ایک مینارہ ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے رہنماؤں کا نام نہیں لیا جاتا ہے RSS کی بنیاد پر. نہیں، یہ معاملہ تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو BJP کی حکومت آئی ہے اس سے پہلے بھی نظر انداز کیا جاتا تھا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اور ملک کے بٹوارے کے لیے جب ریزولوشن لیا گیا مولانا ابوالکلام آزاد تو کٹر مخالف تھے بٹوارے کے، ایک دم کٹر مخالف. ان سے بڑا کوئی نہیں، گاندھی بھی نہیں. بٹوارے کے خلاف گاندھی سے بڑھ کر مولانا ابوالکلام آزاد تھے. میں بڑی بات کہے جا رہا ہوں. جب انہوں نے اس طرح کا ہوا کہ کس طرح کا بات چل رہی ہے، ابوالکلام آزاد نہرو کے پاس گئے، بھائی کسی طرح سے بٹوارہ قبول مت کرو. کوئی تصفی بخش جواب نہیں ملا. پٹیل کے پاس گئے چوکھٹ پہ گڑگڑانے کے لیے کہ آپ لوگ کسی بھی طرح بٹوارہ مت مانیے. وہاں سے آخر امید تھے گاندھی جی. مولانا ابوالکلام آزاد گاندھی جی کے دوار پہ جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں. گاندھی جی بس ایک آخری امید ہے، آپ ہی بٹوارہ روک سکتے ہیں. تو گاندھی جی نے مولانا ابوالکلام آزاد سے ان کے سامنے یہ وعدہ کیا تھا کہ
میں تو بٹوارا کسی بھی حال میں ہونے نہیں دوں گا. بٹوارا میرے لاش کے اوپر ہوگا, میرے لاش کے اوپر بٹوارا ہوگا. اتنی بڑی بات عبدالکلام آزاد تصفی ہوا ان کو. لیکن کیا وجہ ہے کہ گاندھی جی بٹوارا کے لیے تیار ہو گئے؟ نہرو اور پٹیل نے کیا پٹی پڑھایا ان کو, کیا پڑھایا ان کو جو بٹوارا کے لیے تیار ہو گئے؟ اتنا مرن برت رکھے تھے, اتنا ستیہ گرہ کیے تھے گاندھی جی, کیوں نہیں اس وقت نہرو اور پٹیل کے خلاف مرن برت کیوں نہیں رکھے کہ میں بٹوارا ہونے نہیں دوں گا؟ کیوں نہیں رکھے گاندھی جی؟ کیوں تیار ہو گئے بٹوارا کے لیے؟ دو فریق جب کوئی گھر کا بٹوارا ہوتا ہے, دونوں فریق جب راضی ہوتا ہے تبھی ہوتا ہے. کیا مجبوری تھی گاندھی جی کی کہ جبکہ مولانا ابوالکلام آزاد سے وعدہ کیا کہ میرے لاش کے اوپر ہوگا بٹوارا, کیوں نہیں اپنی بات پر ثابت قدم رہے گاندھی جی؟ میں بڑی عجیب بات کہہ رہا ہوں, شاید بہت کم لوگ یہ بات کہیں گے آپ کو. اس طرح سے ہوا. خان عبدالغفار خان کا نام, جب یہ لوگ بٹوارا کا ریزولوشن پاس کر لیا تو ایک سبھا تھی کانگریس کی, خان عبدالغفار خان بھی تھے. خان عبدالغفار خان سبھا میں بول رہے ہیں اپنے کانگریسی ساتھیوں سے, یہ تم لوگوں نے کیا کر دیا, مجھے کن بھیڑیوں کے حوالے کر دیا؟ کیونکہ خان عبدالغفار خان سندھ کے رہنے والے تھے, سرحد ایک کے. سوال میرا یہ ہوگا محمد ممتاز صاحب کی جب بٹوارا ہو رہا تھا اور جب مسلمانوں کی فلائنگ ہو رہی تھی پاکستان کی جانب, تو مولانا ابوالکلام آزاد نے جامع مسجد کی سیڑھیوں سے کہا تھا کہ اے میرے پیارے مسلمان بھائیوں, یہ ملک ہمارا ہے اور ہمیں اسے چھوڑ کر نہیں جانا ہے. بے شک کیا کہنا چاہیں گے اتنی باریکی دور اندیشی مولانا ابوالکلام آزاد کی, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اور اس کو دیکھتے ہوئے موجودہ حالات جو ہیں ملک کے, اس پر کیا کہیں گے آپ؟ بات یہ ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے لاکھ کوشش کی, بہت کوشش کی, لیکن زیادہ تر مسلمانوں نے ان کی بات نہیں سنی, توجہ نہیں دی. وہ تو آزادی ملنے کے بعد, ملک بٹوارا ہونے کے بعد جامع مسجد کی سیڑھیوں پر لوگ بھاگ رہے تھے تو ان کو روکنے کی ایک کوشش کی. بہت حد تک کامیاب ہوئے, وہ بہت حد تک روکنے میں کامیاب ہوئے, وہ اپنی جگہ پر اٹل ہے. لیکن شمس الدین بھائی, آج جو موجودہ حالات ہو رہی ہے, آج RSS کا جو نظریہ ہے, جو ملک کو تھوپنے چاہ رہے ہیں یہ لوگ اپنی سنسکرتی, اپنی پرمپرا کا گوہار کر رہے ہیں. یہ لوگ منوسمرتی ہندوستان میں لاگو کرنا چاہ رہے ہیں. جس طرح سے نفرت کا ماحول پورے ملک میں بنایا گیا ہے, میں اس طرف آ رہا ہوں, وہ کیوں کر رہے ہیں, یہ کیوں کر رہے ہیں. میں اب ایک دوسرا موضوع میں چھیڑنا چاہ رہا ہوں. مقصد یہ ہے ممتاز صاحب آپ سے پوچھنے کا, چونکہ خلافت کمیٹی کا جو ہے, خلافت تحریک کا جو ہے ایک رول رہا جنگ کی آزادی میں, بے شک, اور آپ کلکتہ کی خلافت کمیٹی سے جڑے ہوئے ہیں. بے شک, ظاہر سی بات ہے جو ملک میں موجودہ صورت حال ہے, نفرت کا ماحول ہے, ہندو مسلم سکھ عیسائی جو ایک مینار, ایک روح دیکھا جاتا تھا دیش کے, جس کی تمام لوگوں نے دیش کی آزادی میں حصہ لیا, تو آج جو ملک کے موجودہ حالات ہے, کیا پیغام دینا چاہے گا محمد ممتاز؟ میں یہ پیغام دینا چاہوں گا, بہت زبردست پیغام دوں گا انشاءاللہ تعالی. میں بات کر رہا تھا سنسکرتی اور پرمپرا کی, ہندو سنسکرتی, ہندو پرمپرا کی. آپ آج سے 250 سال پہلے تک, 1854, 52, 53 میں آ جائیے, 1800, اس وقت رام موہن رائے نے ایک بہت زبردست تحریک چلائی تھی ستی ورتا کی. اس زمانے میں آج سے 200 سال پہلے تک ہندو دھرم میں اگر شوہر کی مرتیو ہو جاتی تھی تو اس کی بیوی کو اس کی جلتی چتا میں اس کو ڈال دیا جاتا تھا. یہ ہندو پرمپرا تھی. اس کو تحریک کے ذریعہ رام موہن رائے نے ختم کیا. ٹھیک ہے, یہ لوگ جو پرمپرا کی بات کرتے ہیں, سنسکرتی کی بات کرتے ہیں, منوسمرتی کے ذریعہ, آنے والے وقت میں اگر یہ جو RSS کا جو اژدہا پورے ہندوستان کو نگلنے کی جو کوشش کر رہا ہے, اگر اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی گئی تو آنے والے دنوں میں یہ منوسمرتی لاگو کر کے ہندو سنسکرتی کے نام, ہندو پرمپرا کے نام, یہ لوگ پھر ستی کو رائز کر دیں گے کہ ہماری پرمپرا ہے. آنے والے وقت میں یہ لوگ پھر ستی ہونا
بول دیں کہ ہمارے ہندو دھرم میں ستی ہونا ایک دم مسٹ ہے. یہ لوگ زبردستی پھر جو ہے ستی کو رائز کر دیں گے. دوسری بات، آپ 1854-55 کی بات ہے، ایشور چندر ودیا ساگر نے ایک تحریک چلائی ودھوا وواہ کی. پہلے ہندو دھرم میں کوئی ودھوا ہو جاتی تھی تو اس کو دوبارہ شادی نہیں ہوتی تھی. یہاں تک کہ شمس الدین بھائی بال وواہ کا چلن تھا اس زمانہ میں. بچی ہے 6 برس کی، لڑکا ہے 10 برس کا، تو اس کا وواہ ہو گیا. اب اتفاق سے وہ لڑکا جو 10 برس کا لڑکا ہے، 12 برس کے 13 برس 14 برس کی عمر میں اس کی مرتیو ہو گئی. تو بھی وہ 6 برس کی بچی ودھوا کہلاتی تھی. سمجھے؟ تو ودھوا وواہ نہیں ہوتا تھا. اب بہت طرح کی ودھوا پر پابندی، سر پر بال میں تیل مت دو، سادہ کپڑا پہنا، روکھا سوکھا کھاؤ، اس طرح کی پابندیاں تھیں ایک دم ودھوا لوگوں پر. تو ایشور چندر ودیا ساگر ان لوگوں کا حال دیکھ دیکھ کر بہت روتے تھے، بہت ایک دم. تو انہوں نے تحریک چلائی ودھوا وواہ کی. شروعات میں تو لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، لیکن کچھ بھدر لوگ اور دھنی لوگ ان کا بہت مخالفت کرنے لگے. ایشور چندر بہت جدوجہد کیا یہ ایشور چندر ودیا ساگر نے، یہاں تک کہ کبھی کبھی تو بہت مایوس ہو گئے تھے. لیکن ان کو ساؤتھ انڈیا سے مدد ملی، مہاراشٹر سے مدد ملی ایشور چندر ودیا ساگر کو. انہوں نے باضابطہ برطانوی کورٹ سے باضابطہ قانون بنا کر ودھوا وواہ کو لاگو کیا. اور اسی کلکتہ شہر میں پہلا ودھوا وواہ ہوا، جہاں پر ایک جشن کا ماحول بنا تھا اس ٹائم. اور میں نام بھی بتا دوں، سب سے زیادہ مخالفت سوا بازار کے رادھا کانتا دیو جو تھے، دھنی لوگ بھی تھے، بھدر لوگ بھی تھے، ان لوگوں نے کافی مخالفت کی. لیکن ودھوا وواہ اس دن سے رائج ہو گیا ایک دم. ودھوا وواہ یہ جدوجہد کیا ریفارمر کی حیثیت سے. آنے والے دنوں میں منو سمرتی کے ذریعہ یہ لوگ ودھوا وواہ پر بھی پابندی لگا دیں گے کہ ہمارے ہندو سنسکرتی، ہندو پرمپرا کے خلاف ہے ودھوا کا شادی ہونا. بائی جور بائی فورس یہ لوگ منوائیں گے. اس لیے 140 کروڑ عوام کو ہوشیار ہو جانا چاہیے. اب جو ملک کے موجودہ حالات ہے، 140 کروڑ عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے محمد ممتاز یہ صاحب بحیثیت خلافت کمیٹی کے ایگزیکٹو ممبر اور کے؟ میں ایک بات یہ کہہ رہا ہوں، بات کمپلیٹ ہونے دیجئے. آپ ہندو دھرم میں 200 سال 300 سال یا 1000 سال پہلے بھی جائیے تو ان لوگوں کا جو شودر لوگ ہوتے تھے، شودر کہلاتے تھے. آج مطلب کہ دلت کہلا رہے ہیں، شیڈول کاسٹ شیڈول ٹرائب وغیرہ کہلا رہے ہیں ابھی، ہے نا، او بی سی میں بہت سارے لوگ ہیں. تو اس شودر کو اگر کوئی شخص شودر کا کسی مندر کے سامنے سے گزر رہا ہے تو اگر اس کے کان میں کوئی مندر سے کوئی اشلوک سنائی دے دیا، کوئی اشلوک اس آدمی نے شودر نے سن لیا اور معلوم ہو گیا برہمن والوں کو، اونچی جات والوں کو، تو ان کے کان میں سیسا پلا کر ڈال دیا جاتا تھا. اتنا ظلم ہوتا تھا. ٹھیک ہے. کوئی اگر یہ کنواں ہے، وہ کنواں میں اونچی جات کے لوگ اس کو پانی استعمال کرتے ہیں، اگر کوئی شودر اور چھوٹا جات اگر وہ پانی کا استعمال کر لیتا تھا تو ان کا منہ میں کوئلہ جلا کر منہ میں ڈال دیا جاتا تھا. اتنا ظلم ہوتا تھا. تو دراصل یہ جو اونچی جات والے جو ہے ہندو کے برہمن جو ہے، اب برہمن میں کئی کیٹیگری ہے جناب، ایک کیٹیگری نہیں ہے، کئی کیٹیگری ہیں. برہمن میں ایک کیٹیگری تھی کلین برہمن. کلین برہمن، اس کلین برہمن کو بیک وقت 20 بیویاں رکھنے کی اجازت تھی. ایشور چندر ودیا ساگر کے وقت 20 بیویاں کلین برہمن کو رکھنے کی اجازت تھی. اور ان لوگوں کا حال زار دیکھ کر ایشور چندر ودیا ساگر روتے تھے، کانتے تھے ان کا حال زار دیکھ کر. خیر ان کے لیے تو کچھ کر نہیں سکے وہ، اور زندہ نہیں رہے، لیکن ودھوا وواہ ختم کیا. دوسری بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ لوگ، یہ 3% لوگ، اونلی 3%، یہ 3% جو برہمن واد جو ہیں، یہ لوگ جو چھوٹے جات پر جو ظلم کرتے تھے، جو اتیاچار کرتے تھے، وہ رکاوٹ، ہم مسلمان تو نہیں کہیں گے، اسلامی تعلیمات، ایک اسلامی تعلیمات بہت بڑی رکاوٹ بن کر آ رہی ہے.
اسلامی تعلیمات مساوات کی تعلیم، بہت بڑی رکاوٹ ان لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ اسلامی تعلیمات اگر رہے گی ہندوستان میں تو ہم ان لوگوں پر ظلم نہیں کر پائیں گے جس طرح کرتے تھے. وہ چھوٹے جات دلت لوگوں کو ساتھ ظلم کرنے کے لیے یہ اسلام پر حملہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم 140 کروڑ عوام سے اپیل کریں گے آنے والے جو خطرات ہیں ان سے پہلے ہوشیار ہو جائیں. آپ دیکھیں گے کہ آج بھی بہت جگہ ظلم ہو رہا ہے چھوٹے جاتوں پر. تو یہ لوگ راستہ کھلا کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم 3% جو برہمن جو ہیں وہ 97% لوگوں کو ظلم کس طرح کریں. یہ ظلم کرنے کے لیے اسلام پر، مسلمان پر حملہ آور ہو رہے ہیں. اسلام کی ساری نشانیوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر اسلام ہٹ جائے گا تو جس طرح ہم لوگ ظلم کرتے آئے ہیں چھوٹے جات پر، ہندو دھرم کے چھوٹے جات پر ظلم کرتے آئے ہیں، اسی طرح ظلم کرنے کی ہمیں آسانی مل جائے گی. ان لوگوں کا مقصد یہ ہے اسلام، مسلمان تو ایک بہانہ ہے، مسلمان تو ایک بہانہ ہے. چھوٹے جات، دلت، شیڈول کاسٹ، شیڈول ٹرائب، آدی واسی، قبائلی لوگ اصل نشانہ ہے ان لوگوں کے. RSS کا اصل نشانہ وہ لوگ ہیں. مسلمان تو ایک بہانہ ہے. تو یہ جو 75 سال جشن آزادی پورا سارا دیش منا رہا ہے جوش و خروش کے ساتھ، تو محمد ممتاز صاحب کیا پیغام دینا چاہیں گے تاکہ ملک میں امن سلامتی برقرار رہے، ہندو مسلم سکھ عیسائی تمام مذہب کے لوگ آپس میں مل جل کر جس طرح سے بھائی چارگی سے رہتے آ رہے تھے اسی طرح سے رہے، تاکہ ہمارا دیش اور بھی زیادہ سے زیادہ ترقی کر سکے اور ملک پورے دنیا میں وشو گرو بن سکے. دیکھیے میں ایک بات کہوں گا، کوئی بھی دیش ترقی کرتا ہے کسی بھی طبقے کے ساتھ حق تلفی نہ ہو، ناانصافی نہ ہو. اگر کہیں بھی حق تلفی ناانصافی ہوتی رہے گی ملک ترقی نہیں کر سکتا. اور میں 140 کروڑ عوام کے ساتھ ساتھ غیر BJP سیاسی پارٹیوں سے اپیل کرتا ہوں، غیر BJP سیاسی پارٹیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ سر جوڑ کر بیٹھیں اور حکمت عملی تیار کر کے یہ جو RSS اور اس کے پولیٹیکل ونگ کا جو اژدہا دہاڑ رہا ہے پورے ہندوستان میں، اس کو کس طرح روکے جائے. اور آپس میں جتنی غیر BJP پارٹیاں ہیں سر جوڑ کر ایک ساتھ بیٹھیں اور اس کے لیے لاہی عمل تیار کریں، اور آنے والے دنوں میں اس کو کس طرح روکا جائے پوری حکمت عملی ابھی سے تیار کرنا شروع کر دیں. چونکہ 15 اگست ہے تو کوئی ایسا شعر جو کہ پھر لوگوں کی روح جان جس میں ایک جان ڈال دے اور وہ پھر مادر وطن کے لیے اسی طرح کی سوچ کو رکھے. چھپا کر آستی میں بدلیاں رکھی ہیں گردوں نے، انادل باغ کے غافل نہ بیٹھے آسیانوں میں، انادل باغ کے غافل نہ بیٹھے آسیانوں میں. ابھی سے حکمت عملی تیار کرنا شروع کر دیں کہ اس RSS اور اس کے پولیٹیکل ونگ کا جو اژدہا دہاڑ رہا ہے پورے ہندوستان میں، اس کو کس طرح روکا جائے. سبھی اپوزیشن سیاسی پارٹیوں کو، غیر BJP پارٹیوں کو حکمت عملی سے معاملہ کو طے کریں اور RSS کے پولیٹیکل ونگ جو BJP ہے اس کو کس طرح روکا جائے. لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، اچھل رہا ہے زمانے میں نام آزادی، اچھل رہا ہے زمانے میں نام آزادی. جان جان ہندوستان، دل دل ہندوستان، تجھے سلام. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایکسکلوسیو انٹرویو. جشن آزادی پورا ملک منا رہا ہے 75 برس امرت مہا آپ تمامی ناظرین کو دا لوکل جرنلسٹ کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے جشن آزادی مبارک. آپ بنے رہیں دا لوکل جرنلسٹ کے ساتھ. بہت بہت شکریہ. وہ بہن ہی ہے جو نوک جھونک سے آپ کی لائف چارج اپ کرتی ہے، آپ کی ہر چھوٹی ضد کو آواز دیتی ہے. اس رکشا بندھن دیں اپنی بہن کو UNI کے ایئر بڈز، اسمارٹ واچ، نیک بینڈز اینڈ اسپیکر جیسے پروڈکٹس. آج ہی اپنی نزدیکی موبائل ایکسیسری اسٹور پر وزٹ کریں. UNI بورن ٹو ون، انڈیا کی برانڈ انڈیا کے لیے. بہت اچھا لگتا ہے جب کوئی پریشانی لے کر خوشیاں بانٹے. اسی طریقے سے آیا ہے اکی کمپیوٹرز. آپ کے پرانے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کو لے کر کے
we can give you the fresh one, or you can buy the second hand budget friendly computers from Akki Computers, जहां आपको सिर्फ लैपटॉप या यूज कंप्यूटर्स ही नहीं, उनके पार्ट्स और बहुत सारे वैरायटीज भी मिलेंगे. प्लीज विजिट Akki Computers as soon. Skin glows in two ways. A. Using filters, or B. Water. Bahamas. Feel the freshness of water all over again.